اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویلاگ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ صنم جاوید کو جمعرات تک گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ اور کسی ایف آئی آر میں نہ گرفتار کرنے کا فیصلہ، اور عمران خان کے کیسوں کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اہم نقطہ یہ ہوگا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کیوں نہیں چاہتی عمران خان باہر آئیں، اور عمران خان کی لیگل ٹیم کے غلط فیصلے اور غلط نقطے ہم آپ کو بتائیں گے، اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کیوں صنم جاوید کا کیس خراب کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس پر اہم نقطے پر ہم دلائل دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم نے پہلے ایک ایکس پر پوسٹ کی تھی کہ جب صنم جاوید کو اسلام آباد کی حدود میں لایا گیا تو ہم بڑے خوش ہوئے۔ میں نے کہا پھر آج صنم جاوید کا خوشی ہونی چاہیے کہ اس کو اسلام آباد کی حدود میں لایا گیا اور اسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا۔ لیکن اتوار والے دن جب اسلام آباد سیشن کورٹ نے ایف آئی اے کی استدعا مسترد کر دی اور اسے ڈسچارج کر دیا، اور اس کے بعد صنم جاوید میاں علی شفاق کی گاڑی میں گھر جا رہی تھی، اسے گھر علی میاں شفاق کے دفتر سے گرفتار کر لیا گیا اور پھر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ صنم جاوید کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اتوار والے دن عدالت میں رابطاری اور بلوچستان کی حدود کی پولیس آتی ہے اور صنم جاوید کو گرفتار کریں۔ میں اس پر ایک عدالتوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شہری پنجاب کا ہے، جب تک اس کی وہاں موجودگی یا کوئی ویڈیو آڈیو ثبوت نہ ہو وہاں کیس کیسے درج ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک صوبے سے دوسرے صوبے وہ نہیں جا سکتا تو پھر اس پر مقدمہ کیوں درج ہوا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس پر بھی ہم آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور صنم جاوید جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دی اور اس پر کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق نہیں تھا اس لیے درخواست مقرر بھی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جسٹس محسن اختر کیانی کی یہ رحم دلی تھی جس وجہ سے یہ سماعت مقرر ہو گیا، اور اس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے کی اور ایک فیصلہ دیا کہ صنم جاوید کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ نکالا جائے اور اسے وہیں روکا جائے اور 5:30 بجے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اور اس کے بعد سیشن کورٹ نے رابطاری ریمانڈ دینے کی بلوچستان کی پولیس کی استدعا مسترد کر دی اور صنم جاوید کو فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ پیش کرنے کا حکم دی، اور پولیس نے صنم جاوید کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ پیش کر دیا، اور جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے صنم جاوید کو سیاسی بیان اور دیگر میڈیا سے بات کرنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ جمعرات تک آپ کی گرفتاری معطل کرتے ہیں۔ اب جمعرات کو سماعت ہوگی اور جمعرات دن کیا ہوگا اس پر بھی ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے جب سیشن کورٹ میں چل رہا تو اس وقت کہا کہ آپ جو ہے وہاں پیش ہو سکے، لیکن جب سیشن کورٹ کا جج گیا تو وہاں کچھ ایسا نہیں تھا۔ پھر سیشن کورٹ کچھ لکھنے لگا تو صنم جاوید روسٹرم پر آ گئی اور کہا یہ لوگ میرے وکیل نہیں ہیں، اور اس پر میں نے آرٹیکل لکھا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کیوں پیچھے، اور اس پر میں نے تفصیلی آرٹیکل لکھ دیا ہے اور میں جلدی یوٹیوب چینل کی پر کمیونٹی میں پوسٹ کر دوں گا، آپ کمیونٹی میں پڑھ سکتے ہیں وہ آرٹیکل کیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ صنم جاوید نے کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل میرے نہیں اور میرا صرف وکیل میاں علی شفاق ہے، جب تک جج پھر چلے گئے، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو جج صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کریں۔ پیش ہو گئی، پھر صنم جاوید کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا اور جمعرات تک، اور آج وزیر اعلیٰ علی من گنڈوپور نے ہدایت کی ہے کہ صنم جاوید کو وزیر اعلیٰ ہاؤس اسلام آباد میں منتقل کر دیا جائے، اور منتقل کر دیا گیا فیملی سمیت۔ اور اس کے بعد عمران خان کے کیس، عمران خان کو نیب توشہ خانہ کیس میں گرفتاری، اور اس کے بعد 9 مئی کے 12 کیسوں میں عمران خان کے جسمانی ریمانڈ 8 اور 10 دن منظور ہوئے۔ اب یہاں میں ایک اہم نقطہ اٹھاؤں گا، اور یہ نقطہ آپ نے اگر سن لیں تو یہ نقطہ پولیس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس نقطے کو کاپی کر کے ویڈیو کو ہر سوشل پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر، یوٹیوب، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، آپ جہاں بھی جو استعمال کرتے ہیں اس نقطے کو شیئر کریں تاکہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی غیرت جاگے اور پاکستانی قوم پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی یہ غیرت جگے۔
اس پر میں ایک الگ ویلاگ بھی بناؤں گا، لیکن میں نقطہ آج اس پر بتا رہا ہوں کہ عمران خان جب کسی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ نقطہ ہونا چاہیے کہ جناب اس کیس میں عمران خان کو کیس سے ڈسچارج کر دیا جائے، خارج کر دیا جائے۔ مثال کے طور اس کیس کو عمران خان کا ختم کر دیا جائے، یہ درخواست پہلی دفعہ دینی چاہیے، اور اس میں پی ٹی آئی لگی درخواست دینی۔ مثال کے طور پر سیشن کورٹ جج مسترد کر دیتا ہے، اس درخواست کو مسترد کر دیتا ہے پی ٹی آئی، یا منظور کر لیتے، دو آپشن ہوتے ہیں، یا مسترد یا منظور، اسے دو۔ پھر اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور کے کیس میں کسی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، یہ کیس چیلنج ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں چیلنج ہونے کے بعد اس کو چیلنج کرنے کے بعد کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے گا، اس کے بعد وہاں سے ریلیف مل جائے گا، اور اگر ریلیف نہیں ملتا پھر اس کورٹ کا سیشن کورٹ جب اس کورٹ سے ایک نقطہ پی ٹی آئی یہاں ختم کر دیتی ہے۔ اور عمران خان کے اگر کیس ختم کرانے میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں بہت سے اچھے وکیل ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، میں حیران ہوں یہ پی ٹی آئی کام کیوں نہیں کرتی، اور توشہ خانہ میں 3 دفعہ سزا ہو چکی ہے، اور اس پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم خاموش ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ اس پر بھی میں ایک الگ ویلاگ بناؤں گا۔ کل میرا ویلاگ توشہ خانہ کیس پر اور عمران خان کے جو کیسوں میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم غلطی کر رہی ہے آگے بتاؤں گا، لیکن عمران خان کے کیسوں کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی گرفتار ہیں، القادر ٹرسٹ کیس میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جلد عمران خان کو سزا دلوا دے گی۔ اس کے بعد اہم نقطہ آتا ہے 12 کیس 9 مئی کے، جو اسلام سیشن کورٹ نے پہلے بھی راولپنڈی کی عدالت 9 مئی کے 12 مقدمہ عمران خان کی گرفتاری، اور اس میں کئی عمران خان بری ہو چکے ہیں، اور عمران خان 9 مئی کے 12 میں ہو چکے، اور اس پر میں کرتا ہوں کہ عمران خان پہ لیگل ٹیم کو فوراً، عمران خان اس وقت اڈیالہ مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں، اور ویڈیو آڈیو سب کچھ موجود ہیں، جسے سپریم کورٹ نے غلط کرا دیا، اس پر پی ٹی آئی لیگل ٹیم کیوں نہیں کچھ کرنا چاہتی، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اس پر بھی ہم بحث الگ کریں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے کہ پی ٹی آئی لیگل کیوں نہیں ٹیم چاہتی کہ عمران خان باہر آئیں اور کیوں نہیں آئے۔ آپ کو بتاتا ہوں عمران خان 9 مئی کے رات کے 10 بجے تک چلتی رہی، میں ویلاگ بنا رہا تھا شام کو اور صبح، لیکن ہمارے علاقے میں نیٹ ورک ایشو تھا، اس لیے یہ ویڈیو میں لیٹ شام بنا رہا ہوں، اور کل بھی امید ہے کہ لیٹ شام یا صبح ویلاگ ایک اور اپلوڈ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم یا کچھ صافی نہیں دے پاتے۔ ہمارا کام ہے حق اور سچ کا ساتھ دینا، اور عمران خان اور پاکستانی قوم اور جو بجلی کے بلوں اور دیگر شے مہنگی، اس پر ہم مہنگائی پر ایک الگ ویلاگ بنائیں گے، اور مہنگائی سے پاکستان کی کیا کمر ٹوٹ رہی ہے اس پر بھی ہم الگ ویلاگ بنائیں گے، تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن صحیح طریقے سے پہنچا سکیں۔ ہمارا کام ہے انفارمیشن پہنچانا پاکستانی قوم کے سامنے۔ آپ باتیں 9 مئی کے 12 کیسوں میں عمران خان کے 10 روز جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکے ہیں۔ اب 10 دنوں کے بعد مثال کے طور پر اب عمران خان کو 26 جولائی کو پیش کیا جائے گا، اور عمران خان 26 جولائی سے پہلے ضمانت نہیں مل سکتی، رہا نہیں ہو سکتی، 26 جولائی تک آپ لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے، اگر عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں جسمانی ریمانڈ چیلنج کر دینا چاہیے، اور فوری طور پر اس کیس کو خارج کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئی درخواست دینی چاہیے کہ عمران خان، میں حیران ہوں کل نیب کے کیس میں پی ٹی آئی لیگل ٹیم کی کیوں غلطیاں کرتی، اس پر ہم الگ ہی ٹاپک بہت دفعہ بنا چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو کئی بار سمجھا چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ عمران خان کیسوں سے رہا ہوں اور عمران خان کے کیسوں میں سزا برقرار رہے، اس لیے ہم ہر دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ پرسنل انفارمیشن بھی شیئر کر دیتے ہیں، اور پاکستان اور جو فیصلہ آیا ہے اس پر بھی ہم الگ سی گفتگو کریں گے، اور اس پر بھی بحث کریں گے۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کہاں غلطی کرتے ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ رہے۔ جب عمران خان باہر آ جائیں گے تو ہم اس وقت عمران خان سے بھی سوال کریں گے اور ان وکیلوں سے بھی سوال کریں گے، کیونکہ اس وقت میری پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے ملاقات نہیں ہوتی۔ جب بھی میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے ملاقات جب کسی موضوع پر ایم این ایم پی ملوں گا تو یہ سوال میں ان سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ خود نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس پر بھی ہم بحث کریں گے ان کے ساتھ، کیونکہ پاکستانی قوم کو ہم سچ اور سچ کا آگاہی کرائیں گے تاکہ انفارمیشن پاکستانی قوم کو ملتی رہے، تاکہ اس وقت تک انفارمیشن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمران خان کی بریت کی درخواست القادر ٹرسٹ کیس میں نہیں دی گئی، آپ لوگوں کو کئی بار ہم نے یہ بتا چکے ہیں اور کئی دفعہ اس پر بحث بھی کر چکے ہیں۔
یہ لاجک پہلے بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، اب بھی بتا رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لگتا ہے کہ آپ کو ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔